پہلا لفظ حرفت، پیشہ اختیار کرو، کوئی کاروبار اختیار کرو۔ دوسرا لفظ فضل، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ آتے ہیں تیسرے لفظ پر، کسب حلال، کمائی کرو، کماؤ، کسب کرو۔ کسب کا ایک تو معنی یہ ہے کہ آپ جو بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ نیک اولاد ہو، وہ علم ہو، وہ رزق ہو، کوئی بھی صلاحیت ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ کمائی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش نازل فرماتا ہے، یعنی اسی کے پاس ہے بارش کے نزول کا حقیقی کلی علم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم میں کیا ہے وہی حقیقی طور پر جانتا ہے، کلی طور پر اس کا علم رکھنے والا وہی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی بھی شخص کو علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ تکسب، کسب۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی بھی شخص کو علم نہیں ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ ہی ہے جو پورا علم رکھنے والا ہے اور مکمل خبر رکھنے والا ہے۔ کیا فرمایا چوتھے نمبر پر؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی شخص کو علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، کل کیا کمائے گا۔ سارے اعمال بھی آ گئے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ تو ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ پہلے پارے کی آخری آیت بھی ہے، اس سے پہلے بھی آئی ہے، 2 بار آئی ہے پہلے پارے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا بھئی تم کیا کر رہے ہو یا کیا کرتے رہے۔ یہ کسبت بھی ہے، کسبتم بھی ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ بھی ہے سورۃ البقرہ کے آخر میں، اسی سورۃ مبارکہ میں جس کا حوالہ میں پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کسب کمانا تو یہ سارے اعمال ہیں، لیکن کسب سے مراد رزق حلال کمانا بھی ہے۔ کسب حلال جس کے لیے بولتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے، احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ما کسبتم جو تم نے خود کمائی، ما کسبتم جو تمہارا کسب ہے، جو تمہاری محنت کی کمائی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ کسب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسب کا لفظ ہے کمانے کا۔ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم کو قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا جب وہ رب کے حضور کھڑا ہوگا، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کر لی جائے۔ 5 سوالوں کا جواب پہلے دو اور پھر آگے قدم اٹھاؤ۔ ٹھہرو ادھر، آگے نہیں جا سکتے ہو، قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے 5 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس عمر کو کہاں فنا کی ہے، یہ زندگی کہاں گزار دی ہے۔ جواب ہے ہمارے پاس یہ نہیں۔ وعن شبابہ فیما ابلا، یہ جوانی کا لباس جو تجھے پہنایا گیا تھا یہ کہاں بوسیدہ کیا تھا۔ جوانی جو عمر کا ہی ایک حصہ ہے، عمر کے بارے میں عمومی سوال جس میں جوانی بھی ہے، لیکن ایک حصہ الگ کر کے پھر اس کے بارے میں سوال، جوانی کہاں گزاری تھی۔ بڑی اہم بات ہے۔ اس حصے میں جو برائی میں آگے جاتے ہیں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بدی میں سب کے کان کاٹتے جاتے ہیں، اور اگر یہ تازہ خون والے نیکی میں آگے بڑھے تو پھر ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، لیکن جوان ہونا ضروری ہے،
جواں ہمت ہونا ضروری. یہی خون ہے نا جو دشمن کے مقابلے میں رب کی راہ میں بہتے. بوڑھا آدمی تو بیچارہ 2 سجدے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے اس عمر میں بھی اللہ کی طرف آ جائے تو اللہ قبول کر لیتے, لیکن اصل تو جوانی. 2 سوال ہو گئے. تیسرا وَمَا عَلَيْهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ, ہمارا موضوع وَمَا عَلَيْهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ, مال کے بارے میں سوال ہوگا. کہاں سے کمایا, کس ذریعے سے کمایا, انکم کا جو ذریعہ تھا وہ حلال تھا یا حرام تھا, تمہارا حق تھا یا نہیں, کہاں سے کمایا, یہ پوچھا جائے گا. وَفِي مَا أَنْفَقَ, اور چوتھا سوال یہ ہے کہ خرچ کہاں کیا. چلے حلال کی روزی تھی, اپنے پیسہ تھا, جائز ذریعے سے حاصل ہوا تھا, لیکن جب خرچ کرنے کی باری آئی تو آپ نے لہنگے پر 5 کروڑ لگا دیا, جو چند گھنٹے استعمال ہوگا زندگی میں صرف ایک بار. اور اگر یہ اسراف نہیں ہے تو زندگی میں دنیا میں اسراف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور بڑے فخر سے کہتی ہیں جو سوٹ میں ایک بار پہنتی ہوں دوبارہ نہیں پہنتی ہوں, مہینے کے 29-30 سوٹ تو میں پہن ہی لیتی ہوں. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا کس کو کہتے ہیں؟ لوگ بھوکے مر رہے ہوں غریب ملک کو, اور لوگ کئی سال ایک سوٹ میں گزارا کرتے ہو, کئی سال. 8 سال پرانا سوٹ بھی اگر کوئی بندہ پہن لے تو کیا اس کا مقام کم ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب پرانے کپڑے پہنتے تھے کیا ان کی شان میں کوئی فرق آتا تھا؟ اور خلفائے راشدین جو پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے ان کا سٹیٹس کو کم ہو جاتا تھا. کیا ہو گیا؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہ کریں, آپ اچھے کپڑے نہ پہنے اللہ نے اگر آپ کو دیے ہیں, لیکن کم از کم یہ تو خیال کر لیں کہ اسراف بھی نہ آئے, تکلف میں چیزیں نہ آئیں, اور نعمتوں کے ساتھ جو حقارت والا معاملہ ہے وہ نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ جو تانگ آ کے طلاق دے دے اور آپ کہیں میں تو روزانہ 1-2 سوٹ پہنوں گی اور برانڈ کے پہنوں گی. نکاح نامے میں لکھا تھا؟ نہیں, وہ تو نہیں لکھا تھا, لیکن چونکہ ارب پتی بندہ تھا میں نے تو یہی دیکھ کر شادی کی ہے نا, تو لحاظ نہیں کرنا, اس کا احساس نہیں کرنا, گھر کو بسانا نہیں ہے, توڑنا گھر کو یا آگے چلانا ہے, یا اپنی ویلیو کم کروانی ہے آپ نے طلاق لینے کے بعد. کوئی کامن سینس بھی ہوتی. خیر ضمن یہاں بات آئی تھی اسراف کی. اللہ پوچھیں گے مال کہاں خرچ کیا. اور 5واں سوال تھا جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وما عامل فیما عالم, جو آپ کے پاس علم تھا اس پر آپ نے عمل کتنا کیا. جو آپ کے پاس علم تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے. اچھا, کچھ ہمارے نالائق بھی ہیں. کئی نالائقوں کو میں نے دیکھا ہے جو علم اس لیے نہیں سیکھتے ہیں کہ عمل کرنا پڑے گا. ہے نالائق کہ نہیں؟ اور اللہ کے بندو, علم حاصل کرنے والے علم حاصل جو کرتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے رب کے فرشتے پر بچھاتے ہیں. علم کے راستے پہ چلنے والا جنت کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے, جنت کا راستہ ہے. علم کی بنا پر ایمان والوں کو مقام ملے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ ایمان والوں کے درجات بلند کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے جو علم والے ہیں درجات کی بلندی کی فکر کریں, اور پھر کوشش کریں کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر عمل بھی کریں. یہ نہیں کہ آپ علم سے آنکھیں بند کر لیں کہ عمل کرنا پڑے گا, یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے. آپ وہ جنت کی راہ پر نہیں چلنا چاہتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علم کی تلاش کی راہ پہ چلتا ہے وہ تو جنت کی راہ پہ چلتا ہے. من سلک طریق یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا للجنہ, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بناتے ہیں. آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کا جنت کا راستہ آسان بنے, وہ علم کا راستہ ہے.
اور جب علم کا راستہ تو اس کے پوچھا جائے گا کہ جو آپ کے پاس علم تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. کتنا علم ہوتا ہے ہمارے پاس. ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا نہیں بھی ہوتا. نماز امام صاحب نے پڑھائی وہ نبی کی سنت کے مطابق چہرہ مقتدی کی طرف کر لے گا, اور مقتدی کیوں جی بھائی علم اتنا تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. بڑے بڑے پروفیسر یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں آج کل. میں تو چھوٹا پروفیسر ہوں, بڑے پروفیسر آپ کے پاس جمعہ پڑھا رہے ہیں. امام صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد منہ مقتدی کی طرف کیا, اور مقتدی جو پیچھے بیٹھا ہوا تو اس نے منہ ایسے کر لیا, یا یہاں بیٹھا ہے تو اس نے ایسے منہ کر لیا. یہ تو ایک عملی شکل آپ کو بتا رہا ہوں, مسئلہ نہیں بتا رہا. مسئلہ آپ علماء سے پوچھیں, میں تو ذرا طالب علم ہوں, لیکن آپ بات تو سمجھ رہے ہیں نا. اس میں یہ کہ ادب احترام یہ آداب سکھائے گئے. اب صحابہ کرام تو اپنا منہ نبی پاک کی طرف رکھتے ہیں, اور نبی پاک ان کی طرف منہ کر رہے ہیں, اور وہ سارے قبلہ رخ ہیں. میں نے کہیں نہیں پڑھا آج تک کہ صحابہ کرام سلام پھیر کر نبی علیہ السلام نے ان کی طرف منہ کیا ہو اور وہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے ہو. میں نے کہیں نہیں پڑھا. یہ روٹین ہی نہیں تھی. صفوں میں اسی طریقے سے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اور نبی علیہ السلام ان کی طرف چہرہ کرتے تھے. اور وہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے بارے میں تو آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے اور آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے. تو علم جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے. جو علم جو آپ کو جس مسئلے کا علم ہے اس کے مطابق عمل شروع کریں. تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. موضوع بھول تو نہیں گئے آپ. جو آپ نے رزق کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا؟ ایک ہے اکل حلال, حلال کھانا. یہ انشاءاللہ میں مہینے کے تیسرے اتوار کو بٹ چوک تقویٰ مسجد میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اب بیان کر رہا ہوں کسب حلال, اور وہاں پر انشاءاللہ بشرط زندگی بیان کروں گا اکل حلال, کہ کھانا بھی حلال ہے. اور بھی کئی ذرائع ہے نا کہ کوئی اور دے رہا ہے تو وہ حلال ہے کہ نہیں. کمانا بھی حلال اور کھانا بھی حلال. خیر ابھی میں کمانے کی بات کر رہا ہوں. تو پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا. یہ کسب کی بات. میں نے این اکتسبا, یہ کہاں سے کمایا تھا. یہ کمائی کا ذکر بھی آ گیا. اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال روزی کی تلاش کرنا یہ فرض کے بعد فرض ہے. کیا مطلب؟ فرض کے بعد فرض, فرض سے پہلے نہیں. پہلے نماز ہے, پہلے جمعہ, جو عبادات ہیں فرائض ہیں پہلے وہ. فریضۃ بعد الفریضہ, اور اس کے بعد پھر یہ فرض ہے. اور کس پر فرض ہے؟ جس کا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو, یا جس کے ذمے کسی کی کفالت فرض ہو. یہ گہری بات ہے, علمی بات میں عرض کر رہا ہوں. ہر خطیب بیان بھی نہیں کرتا. ویسے اس طرح کی باتیں خطیب بیان کرنے لگے تو ویسے ان کا خطبہ خشک ہو جاتا ہے. لیکن یہ بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے اللہ کی توفیق کے ساتھ. ایک بندہ بچے کھلا رہے ہیں اس کو, اس کے ذمہ کسی کی ذمہ داری نہیں, اس پر کوئی فرض نہیں. آرام سے گھر بیٹھے سکون سے آرام کرے, اللہ اللہ کرے, ٹھیک ہے, اس پر کوئی فرض نہیں. لیکن جس کے ذمے ہو اپنا کھانا, یا جن کی کفالت اس کے ذمے ہے, اس پر فرض ہے. ہر ایک پر فرض نہیں ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اور یہ جو کہتے ہیں وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے, مصروف بہت زیادہ ہوں, بس پتہ نہیں چلا, بس کام میں تھا, گاہک آ گئے تھے, ٹائم نہیں مل سکا. اللہ کے بندو بعد الفریضہ. اور اگر فریضہ کے وقت آپ یہ حلال کمائیں گے تو یہ حلال کمایا ہوا حرام ہو جائے گا. حلال کمایا ہوا حرام ہو جائے گا. جمعے کے وقت جب آپ پر جمعہ فرض تھا اس وقت دکان کھول کے بیٹھیں گے اور جمعہ نہیں پڑھیں گے. حلال روزی تھی لیکن وہ حرام ہوگی جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ سے. مذاق نہیں کر رہا میں آپ سے. خون پسینے کی کمائی حلال روزی ہے, اور فرض چھوڑ کے اس کو حرام بنا رہے ہیں. ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, جمعے نہیں پڑھتے ہیں, اور بچوں کے لیے حلال روزی کی فکر میں ہیں کہ حلال بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا فریضۃ بعد الفریضہ. یہ فرض کے بعد فریضہ ہے, فرض کے بعد ایک فرض ہے. یہاں پر بھی کسب کا لفظ تھا.